الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے الحمدللہ ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل سے جو دو بڑی جلیل و قدر صحابی ہیں ان کی کنورژن اسٹوری کے بارے میں، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی کنورژن اسٹوریز، جس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیا اس وقت حالات و واقعات تھے مکہ کے بھی اور ان کے بھی، تو اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں جو مسلمان تھے مکہ کے، جب ان کے ساتھ پرسیکیوشن بہت زیادہ ہونے لگا، ان کے ساتھ تشدد بہت زیادہ ہونے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ جا سکتے ہیں، حبشہ ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ ایک عادل بادشاہ ہے، وہ ان کو سیکیورٹی دے گا، وہ ان کو امان دے گا۔ اور ٹھیک اسی ہی طریقے سے وہ مسلمان جو ہیں وہاں جا کر جب حبشہ گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے ان لوگوں کو امان پرووائڈ کی، سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور وہ لوگ وہاں پر آرام سے اپنا دین فالو کر سکتے تھے۔ اب یہ جو دو ایونٹ ہوئی ہیں، یہ جو قریش مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا، ایک طریقے سے ان کے لیے بہت ہی ہتاش کر دینے والی ان کو چیز تھی، نادل کر دینے والی ان کو چیز۔ کیونکہ وہ ایک طریقے سے اپنا پرسیکیوشن بڑھاتے جا رہے تھے، ٹارچر بڑھاتے جا رہے تھے مسلمانوں کے اوپر، کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو روکا جائے اور مسلمانوں کو روکا جائے، ان کی تعداد کو ختم کیا جائے۔ اور وہ دیکھتے کیا اس کے برعکس ہوتا کیا ہے وہاں پر، کہ کچھ مسلمان جو ہیں وہ تو حبشہ چلے گئے، وہاں پر مزے سے آرام سے رہ رہے ہیں، سیکیورٹی ان کو دے دی ہے، اور ان کو لینے بھیجا تھا جب حضرت عمرو بن العاص کو، تو انہوں نے بھی منع کر دیا نجاشی نے کہ میں تمہیں کسی ان کو نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا، یہ میرے یہاں آئے ہیں، انہوں نے میری پناہ لی ہے، میں نے ان کو امان دی ہے، میں تمہیں ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اور دوسرا یہاں مکہ میں جو انہوں نے سوچا کہ شاید اب ہم تشدد بڑھا دیں، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان دو بڑی جلیل و قدر پرسنالٹیز نے اسلام قبول کیا، جن کا مکہ میں اپنا ایک رعب تھا، ایک رتبہ تھا، جن کی بات کو مانا جاتا تھا، جن کی بات کو فالو کیا جاتا تھا، جن سے لوگ ڈرتے تھے، جن کا ایک رعب تھا۔ تو یہ قریش کے لیے جو تھا بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ اب یہ دو چیزیں جب ہوئیں تو قریش کے اندر جو تھا فرسٹریشن بڑھتا گیا۔ اب اپنے فرسٹریشن میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ اب جا کر کے ہم آخری بار ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو اب کوئی ڈیل کراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بیچ، کہ کسی طریقے سے ان کی دعوت کو روکا جائے، وہ جو ہیں ہماری جو مکہ ہے یہاں پر معاشرے میں اگر لوگوں کو دعوت نہیں دیں اور اپنے دین کو صرف اپنے پاس تک ہی رکھیں۔ تو وہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور ان کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ تو یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، یہ قریش مکہ جو ہیں، اور پھر یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بنو ہاشم کا ٹوٹل بوائے کرتے ہیں، ہم ان سے بات چیت ہی نہیں کریں گے، اور اپنے یہاں جو ہے ہم کسی کی شادی بھی بنو ہاشم میں نہیں کریں گے، نہ ان کے یہاں اپنی لڑکیاں دیں گے شادی کے لیے، نہ ان کی خاندان کی جو لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر کے اپنے خاندان میں لے کر کے آئیں گے، اور ان سے پھر جو بزنس بھی ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے گا ان سے، اور پورے طریقے سے ان کو کہ نہ تو ان سے کوئی مال خریدا جائے گا، نہ ان کو کوئی مال بیچا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر چیز میں انہوں نے کہا کہ بوائیکاٹ کیا جائے، ایون کپڑا کا بھی لینا دینا ہو اگر تو وہ بھی نہیں ان سے کیا جائے، کسی بھی طریقے سے نہیں کیا جائے۔ تو یہ بوائیکاٹ جب ہوتا ہے تو اس کو ابو جہل، وہاں پر سب سے مین کلپریٹ اس میں ابو جہل ہی ہوتا ہے۔ ابو جہل جو ہے سارا کچھ ڈیٹیل جو ہے لکھواتا ہے، اور ایک پیپر تو خیر اس وقت نہیں ہوتے تھے، ایک پارچمنٹ پر لکھوا دیا جاتا ہے، اور پارچمنٹ پر لکھوانے کے بعد وہ اس کو کعبہ کے اندر جو ہے ٹانگ دی جاتا ہے، تاکہ اس کی سینکٹیٹی رہے، اس کی ایک آپ کہہ لیجیے حرمت رہے بہت زیادہ، کہ ہر کوئی شخص اس کو جا کر کے نلیفائی نہیں کرے، اس کو برخاست نہیں کرے۔ تو یہ جو ہے پورا بوائیکاٹ لکھا جاتا ہے، اور بوائیکاٹ لکھنے والا جو شخص تھا اس کے بارے میں ابن اسحاق میں الگ نام آتا ہے، اور جو الرحیق المختوم ہے اس میں الگ نام آتا ہے۔ تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون تھا وہ شخص، لیکن جو ابن اسحاق میں نام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، منصور ابن اکرمہ تھا۔ یہ شخص تھا جس نے بوائیکاٹ کو لکھا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ تو اس کے اوپر یہ، اور اس کے علاوہ جو ایک چیز کامن ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکھنے والے کے اوپر، جو یہ لکھنے والا تھا کاتب جو تھا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، اور اس کی ہاتھ پر لکوہ مار گیا تھا، اس کی انگلیاں جو تھیں خراب ہو گئی تھیں، لکوہ مار چکا تھا، اور اس کا ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے ایک برا کام لکھا تھا کہ بنو ہاشم جو ان کا کچھ بگاڑ بھی نہیں رہتے، اس طریقے سے صرف اپنی دین کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے،
اس کی وجہ سے انہوں نے پورے بنو ہاشم کو جو ہے بوائے کر دیا تھا، اور بالکل مظلومانہ بوائے تھا، یہ بہت زیادہ ظلم پر مبنی تھا، اور اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا اگر کسی ایک معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو بوائے کر دیا جائے بالکل، اور اتنا زیادہ بوائے کیا جائے کہ وہ جو لوگ تھے وہ جا کر کے جو ابو طالب تھے ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، مکہ کے تو لوگ ہم سے نہ بات چیت کر رہے ہیں، ایون بات چیت کرنا تک بھی منع تھا، بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا جو ان سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار بھی نہیں کرتے ہیں، کچھ خرید فروخت بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں ان سے۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ خود اپنے آپ سے ابو طالب اور بنو ہاشم جو ہیں والنٹیرلی یہاں سے مکہ چھوڑ کر کے، جو ایک برابر میں، اب آپ دیکھیں گے جو زیادہ بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شہر کے علاوہ بھی جو آؤٹسکرٹس جگہیں ہوتی ہیں، باہر کے آس پاس کی جو جگہیں ہوتی ہیں، گاؤں قصبے ہوتے ہیں، اس میں ان کے پاس جگہ پڑی ہوتی ہے کافی زیادہ سی۔ تو اسی طریقے سے سیم ابو طالب کے پاس بھی ایک جگہ پڑی ہوئی تھی کچھ مکہ کے آؤٹسکرٹس کے باہر، ایک ویلی تھی، ایک وادی تھی، اس کے بیچ میں ان کی جگہ تھی، اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا کیونکہ ابی طالب کی تھی وہ، تو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کے یہ جو پورے بنو ہاشم ہیں، بنو عبد المطلب ہیں، وہ وہاں جا کر رہنے لگتے ہیں اس بوائے کے درمیان۔ تو ابو طالب نے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، وہ لے کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بات ہی نہیں کر رہے ہیں، جب ہمارا ٹوٹل بوائے کر دیا ہے نا، تو ہم وہاں جا کر رہنے لگیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اس چیز پر شرم آئے، اس چیز پر اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اب غلطی کا احساس تو مکہ والوں کو اس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ بڑے اپنی اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں، بڑا اچھا سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو بوائے انہوں نے کیا تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، اگر ان کے نہیں آئیں تو کم سے کم بنو ہاشم کے تو آ جائیں، تاکہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اب یہ جو تھا، یہ بوائے جو تھا، یہ چلا ہے لگ بھگ 3 سال کا یہ دور رہا ہے، 3 سال۔ اب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلز کسی بھی سیرت کی کتاب میں نہیں آتی ہیں، اللہ عالم کیوں نہیں آتی ہیں، کیا نہیں ہے۔ کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں ہمیں کہ وہ جو وقت تھا بہت سخت وقت تھا، اور بہت ہی سخت مرحلہ تھا یہ، خاص طور سے بنو ہاشم کے لیے۔ اور بنو ہاشم جو تھے جب وہاں پر رہ رہے تھے تو کھانے پینے کے لیے، اب جب کوئی ان سے انٹریکٹ نہیں کر رہا ہے، کوئی ان سے خرید فروخت نہیں کر رہا ہے، تو ان کو کھانے پینے کی بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ شروعات میں تو کچھ ان کے پاس جو اسٹاک تھا جو لے کر کے آئے تھے وہ انہوں نے کھایا، وہ چلا، اس کے بعد بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، یہاں تک رپورٹس ملتی ہیں کہ چمڑا، مٹی اور پتے جو ہوتے تھے، پتے وہ لے کر کے وہ کھا لیا کرتے تھے، اس سے اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور رپورٹس یہ بھی ملتی ہیں ہمیں، ایسی بھی ملتی ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ مکہ کے معاشرے میں ایسا تو نہیں تھا کہ سارے ہی لوگ جو تھے ڈیول تھے، سارے ہی لوگ برے تھے، سارے ہی لوگ جو تھے مطلب دشمنی پر آئے ہوئے تھے، اور دشمنی بھی اس بدترین لیول کی۔ تو کچھ لوگ تھے جن کے اندر سافٹ کارنر تھا ان چیزوں کو لے کر کے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، یا ابو طالب کو لے کر کے، یا پورے بنو ہاشم کو ہی لے کر کے، یا کچھ لوگ تھے جو اس چیز سے اگری نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ بول نہیں پائے اس چیز کو لے کر کے، وہ اگری نہیں کرتے تھے اس بوائے کو لے کر کے، لیکن ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ان کو لگا کہ ایک تو ہمارا دین فالو نہیں کر رہا ہے، انہوں نے فتنہ ڈال دیا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا ایک طریقے سے کہہ لیجئے امیج پورٹری کی گئی تھی کہ یہ جو ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یا اپنے باپ دادا کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہمیں غلط کہتے ہیں تم دوزخ میں جاؤ گے، تو وہ سب باتیں ساری آپ کو پتہ ہی ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ بول نہیں پائے، حالانکہ ان کو یہ چیز کا اندازہ تھا، یہ چیز ان کو پتہ تھی کہ یہ چیز جو ہوئی ہے غلط ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے آپ میں، وہ جا کر کے بنو ہاشم کی مدد کیا کرتے تھے، وہ لے جا کر کے کچھ کھانا جو ہوا کرتا تھا اونٹ پر لاد کر کے کھانا لے جا کر کے اس وادی میں چھوڑ دیا کرتے تھے، ان نوئنگ، مطلب کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے، لیکن ہمیں رپورٹس ملتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ کون تھے وہ لوگ، کچھ کے بارے میں، سارے لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ 3 سال تک کافی سارے لوگوں نے مدد کی ہوگی، لیکن جو 3 بڑی پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے، جن کے بارے میں ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ وہ 3 پرسنالٹیز ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک مطعم ابن عدی ہیں، یہ بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں، اگر آپ کہیں کہ ابو طالب کے بعد جو سیکنڈ بیسٹ پرسنالٹی اگر کفار میں کہا جائے، مشرکین مکہ میں کہا جائے، تو وہ مطعم ابن عدی ہی ہوگا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں سے طائف کا جب واقعہ ہوتا ہے، رسول اللہ وہاں جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، جب واپس آتے ہیں تو یہ مطعم بن عدی جو ہے یہی پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی جو تھی رسپیکٹ اتنی زیادہ تھی مطعم بن عدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، انہی کچھ واقعات کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کہی ہے کہ شاید کسی بھی کافر کے لیے، کسی بھی مشرک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں کہی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ جب انشاءاللہ موقع آئے گا بدر کے موقع پر کہی تھی، تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، میں بتاؤں گا کہ کیا وہ اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب اس کے اچھے کام کرنے کا ہی ایک نتیجہ کہہ لیجئے، یا یہ اتنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی نیک دلی کی تھی اور اس نے اچھے برتاؤ رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ ان کا جو بیٹا تھا، ان کے جو بیٹے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ایک جلیل القدر صحابی بنے۔ ان کے بیٹے کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے،
مطعم بن عدی یہ ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں جبیر ابن مطعم، یہ وہی جبیر ابن مطعم ہیں جن کا غلام جو ہے وحشی ہے، جو کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا، اور بعد میں خیر پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی ہی دردناک سٹوری ہے، وحشی کی بھی اپنے آپ میں ایک بڑی دردناک سٹوری ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہید کرنے کا واقعہ ہے، شہادت کا واقعہ، وہ بھی اپنے آپ میں دل کو آپ کہہ لیجئے دل ریزہ ریزہ کر دینے والا واقعہ ہے وہ پورا۔ جب انشاءاللہ جنگ احد کا واقعہ آئے گا تو ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ مطعم بن عدی جو تھا، یہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کیا کرتا تھا بنو ہاشم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور شخص تھے حکیم بن حزام جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، وہ ان کی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے آ کر کے۔ اور اب دیکھیے حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی ایک یہاں پر ایک پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو بوائے کاٹ تھا، ٹوٹل بوائے کاٹ جو تھا، وہ بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا تھا، اور بنو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں ان کا نہیں تھا، کیونکہ وہ بنو ہاشم سے نہیں آتی ہیں، وہ بنو زہرہ سے آتی ہیں۔ تو وہ چاہتی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے گھر جا کر کے رہ سکتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ بوائے کاٹ ختم ہو جائے گا، ان کو یہ تو نہیں پتہ تھا کہ کتنے دن چلے گا یہ بوائے کاٹ۔ تو یہاں سے ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی کیریکٹر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنی اسٹرانگ کیریکٹر کی تھیں، کتنی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھیں، کہ ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہیں، بلکہ ان کی زبان پر بھی کبھی نہیں آتا ہے، یا ان کے ماتھے پر بھی آپ کہہ لیجیے کہ ایک شکن کی بل نہیں آتا ہے کہ وہ یہاں پر کیوں آئیں۔ ایک منٹ کو بھی ریگریٹ نہیں کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وہاں رہ رہی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں کہ کس مشن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب اس مشن پر ہیں تو پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں سے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر ہی وہ نکل سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ایسا تو نہیں ہے ہمیشہ چلتی رہیں گی پریشانیاں کبھی ختم ہوں گی۔ تو یہی ایک آئیڈیل بیوی کا یا آئیڈیل شوہر کا آپ کہہ لیجئے کہ اگر بیوی پریشانی میں ہو تو شوہر اس کو سپورٹ کرے، اس کا ساتھ دے، اور یہی ہے کہ اگر کوئی شوہر پریشانی میں ہو تو بیوی کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اس کی سچویشن کو۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک تو وہ باہر کی آزمائش سے وہ جوجھ ہی رہا ہے، دوسرے طریقے سے اس کو اپنی بیوی سے بھی ایک آزمائش، گھر کے اندر بھی اس کو ایک آزمائش بن جائے اس کے لیے، جو اس کی بیوی کا مزاج ہے، اگر وہ کہے اس کو سپورٹ نہیں کرے ان چیزوں میں۔ تو خیر یہ ایک الگ سی چیز تھی۔ تو اور حکیم بن حزام جو ہیں یہ بہت زیادہ مال لے کر کے آیا کرتے تھے اونٹ پر لاد کر کے، اور کافی فریکوینٹلی لایا کرتے تھے۔ ایک بار کا تو واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل جو تھا، ابو جہل نے دیکھ لیا تھا لاتے ہوئے، اور ابو جہل نے روک لیا ان کے اونٹ کو اور کہا کہ تو جو ہے بنو ہاشم کی مدد کرنے جا رہا ہے اور میں اس کو نہیں لے جانے دوں گا اونٹ کو۔ تو وہاں پر ایک اور صحابی ہیں ابو البختری، وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جلدی سے جو اونٹ ہے اس کے بہت تیزی کے ساتھ ایک پنچ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اونٹ جو ہے بہت تیزی سے بھاگا سیدھا وادی کی طرف ہی جاتا ہے، اور شیب بنی ہاشم میں ہی شیب ابی طالب جو ہے وہیں جا کر کے رکتا ہے۔ تو یہ واقعے بہت سارے واقعے ہمیں ملتے ہیں ایسے جہاں پر حکیم بن حزام نے سپورٹ کیا، اور انہوں نے لا کر کے وہ مال دیا کرتے تھے، پیسہ دیا کرتے تھے، یا یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ دیا کرتے تھے، تاکہ جس سے بنو ہاشم کی تھوڑی جو پریشانی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو سکے۔ اور یہ حکیم بن حزام جو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے کہ جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بنو ہاشم کے ساتھ اس موقع پر مدد کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ریٹرن میں کچھ نہ کچھ عطا کر دیا ہے، چاہے وہ ان کو اس دنیا میں کچھ نہ کچھ دینا ہو، یا عزت، پیسہ، مال، جو کچھ بھی ہو، یا پھر ان کو یا ان کی کسی اولاد کو اسلام سے نواز دینا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا ان کو اس کا نعم البدل جو ہے مل گیا ہے۔ تو یہ دوسرے شخص جو تھے حکیم بن حزام تھے، اور تیسرے شخص جو تھے وہ تھے ابھی جن کا میں نے نام بتایا ابو البختری، جنہوں نے آ کر کے ابو جہل نے جو اونٹ روک لیا تھا تو انہوں نے اونٹ کو جانے دیا۔ ابو البختری یہ بھی ایک بڑی شخصیتوں میں سے تھے مکہ کے، اور انہوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کر کے مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بنو ہاشم کی۔ اب دیکھیں یہ جو بوائے ہے بنو ہاشم کا جو بوائے تھا وہ 3 سال تک کنٹینیو رہا، 3 سال تک چلتا رہا، اور دعوت کے 7ویں سال میں، محرم کے مہینے میں یہ شروع ہوا تھا، دعوت کے 7ویں سال میں، اور 3 سال تک چلا، تو لگ بھگ دعوت کے 10ویں سال تک یہ چلتا رہا کنٹینیو، اور 10ویں سال میں جا کر کے یہ ختم ہوا۔ ختم کس طریقے سے ہوا؟ ختم کرنے میں قریش کے کچھ لوگ تھے، جو میں نے کہا کہ یہ اس وقت تو ایگری نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت ان کی فیلنگز اتنی زیادہ اسٹرانگ بھی نہیں تھی، یا آپ کہہ لیجیے کہ ان کے ایموشنز اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے کہ یہ اس چیز کو آ کر کے اپوز کر سکتے۔ ان کو خود ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، کلیئرٹی نہیں تھی ان کے دماغ میں کہ یہ ہوا کیا ہے، تو اس وقت تو کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا، بنو ہاشم جو ہیں پریشان ہیں، وہاں پر اس وقت کافی سارے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے قریش کچھ بھی تھا، اس لیول پر آج تک کسی نے قریش نے کسی کلیکٹیولی کسی جو قبیلہ ہے اس کو اس طریقے سے ٹارچر نہیں کیا تھا
اس طریقے سے ان کو یہ اذیتیں نہیں پہنچائی تھیں۔ تو وہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں جمع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں خاص طور سے 4 یا 5 لوگ جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ جن کی وجہ سے جنہوں نے بہت ایک کی رول پلے کیا ہے اس بوائے کو ختم کرنے میں، اس بوائے کو انل کرنے میں، بالکل نلیفائی کرنے میں۔ اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے ہشام ابن عمرو کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیجیے دور کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عبداللہ یا ابو طالب جو ہیں، ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے والد اور چچا، ان کے ماموں لگتے تھے، دور کے سگے رشتے کے نہیں تھے لیکن دور کے رشتے کے ماموں تھے۔ تو ہشام ابن عمرو، اور دوسرے شخص جو ہیں وہ زہیر ابن ابو امیہ۔ زہیر ابن ابو امیہ جو ہیں یہ بہت بڑی پرسنالٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ جو ہے ابو امیہ جو ہے، ابو امیہ ہے آپ کہہ سمجھ لیجئے جو ابو جہل ہے اس کا چچا ہے، ابو جہل کا ابو امیہ جو ہے، خالد بن ولید کا بھی چچا ہے یہ۔ تو یہ زہیر جو ہوئے وہ خالد بن ولید اور ابو جہل کے سگے چچا زاد بھائی تھے۔ تو یہ ابو امیہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا جب کعبے کا تعمیر ہو رہی تھی، کعبے کی، تو وہاں پر اس وقت جو سب سے بڑی پرسنالٹی زندہ تھی، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ تم لوگ لڑو مت، کیونکہ اس وقت جب حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تھا تو یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے تھے۔ تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ لڑو مت، قتل و غارت مت کرو آپس میں، ایک ہی قبیلے مطلب ایک ہی شہر کے رہنے والے ہو، آپس میں ایک ہی قوم ہو، آپس میں لڑو گے اس چیز کے لیے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک سولیوشن دیتا ہوں، وہ ایک سولیوشن دیتے ہیں کہ اس مکہ میں جو سب سے پہلا شخص انٹر کرے گا وہ رکھے گا اس کو، چاہے وہ پھر کسی بھی قبیلے کا ہو، اس سے قبیلے کو اس چیز کی سعادت ملے گی کہ وہ حجر اسود کو وہاں پر اس کی جگہ پر رکھے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ پھر جو پورا واقعہ تھا انہوں نے کہ ایک چادر پر رکھوایا اور سب سے ایک ایک کونا پکڑوایا۔ تو وہ جو آئیڈیا تھا وہ ابو امیہ کا ہی تھا، ابو امیہ ہی نے وہ آئیڈیا دیا تھا۔ تو ان کے بیٹے ہیں یہ زہیر ابن ابو امیہ۔ اب ان کا ایک تو یہ ان کا، اور دوسرا جو ان کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کلوز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ تھیں عاتقہ بنت عبد المطلب، یعنی کہ ابو طالب کی بہن تھیں، عبداللہ کی بہن تھیں، سگی بہن نہیں تھیں لیکن ان کی جو اور بیویاں تھیں ان سے وہ تھیں اولاد۔ تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ تو ان کے اندر بھی اس چیز کو، ایک تو ویسے ہی ان کے اندر سینٹیمنٹس تھے اس چیز کو لے کر کے کہ غلط ہوا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، اوپر سے ان کی رشتہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ، تو ان کو اور زیادہ وہ چیز فیل ہوئی۔ اب اس میں تیسرے جو شخص تھے وہ تھے مطعم ابن عدی، جن کے بارے میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی جلیل و قدر پرسنالٹی تھی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو یہ بوائے تھا اس کو ختم کرنے میں بھی ان کا ایک بڑا رول تھا، انہوں نے بہت آگے آ کر کے اس چیز کو نلیفائی کیا۔ اور یہ جو چوتھے شخص تھے اس میں جنہوں نے ایک اور کی رول پلے کیا، وہ ان کے بارے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ تھے ابو البختری۔ ابو البختری بن ہشام، انہوں نے بھی بہت آگے بڑھ چڑھ کر اس چیز میں حصہ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ قریش کے ساتھ جو ہے غلط ہو رہا ہے اور ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ اور جو پانچویں شخص تھے اس کے اندر جو مطلب ایک بڑا رول پلے کیا ہے، جو پانچواں نام آتا ہے وہ زمع ابن اسود۔ زمع ابن اسود نے بھی اس میں ایک بڑا رول پلے کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، کیسے کیا، اس چیز کو انجام کیسے دیا؟ اس میں سے جو ہشام ہیں، سب سے پہلا جو میں نے آپ کو نام بتایا تھا ہشام ابن عمرو، جو کہ ڈسٹنٹ ریلیٹیو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو ہاشم کے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت غلط، انہوں نے اپنے آپ میں ریئلائز کی، جو ایک انسان کے اندر گلٹی کانشیس ہوتا ہے، کوئی چیز غلط ہوتی ہوئی دیکھتا ہے تو اس وقت چاہے نہیں بولے لیکن بعد میں اس کا دل جو ہے اس چیز پر اس کو ابھارتا ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ان کا گلٹی کانشیس تھا وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ یہ بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے بہت غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ ان کے جو ایک دوست تھے ان کے پاس جاتے ہیں، زہیر، جو دوسرا نام میں نے بتایا تھا زہیر ابن ابو امیہ، ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے پاس جانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بنو ہاشم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کیا تمہیں گوارا ہے کہ تم تو اس شہر میں بیٹھ کر کے بڑے مزے لو، اچھے سے اچھا کھانا پینا کھاؤ، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، لوگوں کے یہاں آؤ جاؤ بھی، شادیاں بھی کرو اور لوگوں سے، تو یہ چیز تمہیں کیا گوارا ہے؟ اور بنو ہاشم جو ہیں وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشانیاں جھیل رہے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں ان کی اس پریشانی کو، ختم ہی نہیں ہو رہی ان کی یہ پریشانی، تو اور وہ ہمارے ڈسٹنٹ ریلیٹیو بھی ہیں، کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں پریشانی نہیں ہوتی، اس چیز کو سوچ کر کے تمہیں برا نہیں لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں جو زہیر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم یہ ہوا تو غلط ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ، اور میں بھی کافی وقت سے یہی سوچ رہا ہوں کہ بنو ہاشم کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر یہ بنو ہاشم کی جگہ جو ابو الحکم ہے، ابو الحکم ابو جہل کو کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ابو الحکم کے اپنے چچا اپنے ماموں ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، یہ بوائے ان کے خلاف نہیں کرتا، وہ اس نے صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ وہ بنو ہاشم سے بلانگ کرتے ہیں۔ اب وہی رائیولری آ گئی جو شروع میں نے بتائی تھی بنو مخزوم کی اور بنو ہاشم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف اسی رائیولری کی وجہ سے، اسی دشمنی کی وجہ سے اس نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے بنو ہاشم کے ساتھ۔
تو وہ کہتے ہیں لیکن ہم 2 لوگ کریں گے کیا، ہمیں اور لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، اگر تمہارے ساتھ ایک اور شخص بھی ہوتا، کوئی اور شخص ہوتا تو میں تمہارا ساتھ دے بھی دیتا۔ تو ہشام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں جا کر کے کسی اور سے بات کرتا ہوں، قریش میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ تیسرے شخص کے پاس جاتے ہیں، زہیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، ہمیں تیسرے کے پاس مطلب ایک اور شخص کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگلے شخص جن کے پاس وہ جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی سے بھی جا کر کے یہی کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ بنو ہاشم پریشان رہے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں مر رہے ہیں، بھوک مری ہے بہت زیادہ، وہاں پر کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، 3 سال ہو گئے ہیں یہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو وہ پوری بات بتاتے ہیں۔ تو مطعم بن عدی جو ہے کیونکہ وہ نیک شخص تھا، اچھے دل کا شخص تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوئی ہے بنو ہاشم کے ساتھ اور ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم 2 لوگ کیا کریں گے اکیلے ہی، کم سے کم اور 2-4 لوگ ہوں تو وہ بات بھی بنے، کچھ ہم کریں بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سے تو میں نے بات کر لی ہے زہیر سے، باقی ایک آپ ہو گئے، اور ایک اور شخص کے پاس ہم چلتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں ایک اور شخص کے پاس، چوتھے شخص کے پاس، جو کہ تھے ابو البختری۔ ابو البختری سے بھی جا کر کے یہ کہتے ہیں، تو ابو البختری تو ویسے ہی مدد کیا کرتے تھے بنو ہاشم کی اس وقت میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ چیز جو ہے غلط ہوئی ہے، اس نے ہم سے پوچھا بھی نہیں تھا، یہ تو ابو جہل نے اپنے آپ ہی یہ پورا پلان جو ہے ڈیوائز کیا، بوائے جلدی سے لکھوایا اور اس نے اس کے اوپر انیکٹمنٹ کر دیا، وہاں پر مکہ میں جو بوائے تھا وہ ایک طریقے سے لوگوں کو بتا دیا کہ اب یہ بوائے شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارا تو اس میں کوئی رضامندی نہیں تھی، ہم سے تو پوچھا بھی نہیں گیا تھا، ہم سے اس چیز کو ڈسکس بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں لیکن ایک آدھ شخص اور ڈھونڈ لو جو ہو ہمارے ساتھ، جس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو یہ لگے کہ یہ لوگ تو ویسے ہی مدد کرتے ہیں۔ تو ایک اور شخص کے پاس جاتے ہیں جن کا نام تھا بنو زمع ابن اسود، جو کہ 5ویں شخص تھے اس میں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز تو ٹھیک ہے اور آپ کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور ابو الحکم جو ہے اس نے ہی اس طریقے سے یہ جو پورا پلان تھا ڈیوائز کیا، اس نے جلدی جلدی اتنے اس پلان کو انیکٹمنٹ میں لایا، اس کو اپنے رد عمل میں لایا کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہمیں لگا کہ کچھ اور لوگوں سے ڈسکس کیا، کچھ اور لوگوں سے بات کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں 2-3 ہی لوگ تھے مین، اور سب سے مین کلپریٹ جو تھا وہ ابو الحکم یعنی کہ ابو جہل ہی تھا، جس نے اس چیز کو ڈیوائز کیا تھا، اس پورے پلان کو بنایا تھا بوائے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں، وہ ایک جگہ پر ملتے ہیں جا کر کے، الحجون ایک جگہ تھی۔ الحجون جو ہے یہ آپ کہہ لیجیے کہتے ہیں کہ پرانا قبرستان بھی تھا مکہ کا، یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں دفن ہے، ابو طالب بھی یہیں دفن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صاحبزادے تھے چھوٹے ابو القاسم، جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیت ملی ابو القاسم کی، وہ بھی وہیں پر دفن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر چچا اور پھوپھیاں جو ہیں وہ بھی وہیں پر دفن ہیں۔ تو الحجون جو ہے یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ملیں گے، اپنا ایک میٹنگ پوائنٹ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اس پلان میں وہ سارے لوگ وہیں جمع ہو جائیں، وہاں آ کر کے ملیں رات کو۔ تو رات کو وہ سارے لوگ وہاں پر ملتے ہیں الحجون پر، اور وہاں جا کر کے یہ اپنا پلان جو ہے ڈیوائز کرتے ہیں، پورا پلان بناتے ہیں ہم کس طریقے سے اس کو انیکٹمنٹ میں لائیں گے، ہم اس کو انجام دیں گے کہ یہ جو بوائے ہو وہ ختم ہو۔ اب یہ پلاننگ کرتے ہیں، پلان بہت ہی زبردست بناتے ہیں۔ اس میں پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کعبے کے باہر جائیں گے دن کے وقت، جب وہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور دارالندوہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آس پاس لوگ یا تو طواف کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پر جو کچھ بزنس کر رہے ہوتے ہیں لوگ، دکانیں لگی ہوتی ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہاں جا کر کے کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم بھیڑ میں ڈسپرس ہو جائیں گے، ایک طریقے سے ایک جگہ جا کر کے نہیں، ہم اس چیز کے لیے بغاوت اٹھائیں گے کہ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ پہلے سے ہی پلان کر کے آئے ہیں۔ ہم بھیڑ میں جا کر کے ڈسپرس ہو جائیں گے، کوئی ایک جگہ کھڑا ہوگا، کوئی دوسری جگہ، کوئی الگ الگ جگہوں پر کھڑے ہوں گے، اور پھر وہاں پر ایک ایک کر کے ہم بولنا شروع کریں گے اس چیز کے خلاف۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اس چیز کی شروعات کون کرے گا، لیکن تو اس میں کہتے ہیں زہیر کہتے ہیں کہ میں شروعات کروں گا، کیونکہ ان کے پاس موٹیویشن زیادہ تھا، وہ سب سے کلوز ریلیٹیو تھے بنو ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شروعات کروں گا، میں جاؤں گا۔ اب وہ اگلے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کہہ لیجیے پیک آورس ہوتے ہیں، جب جہاں وہاں پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں پر جو زہیر ہیں وہ آتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کعبے کا طواف کرنے کے بعد وہ وہاں پر زور سے اعلان کرتے ہیں بہت بلند آواز میں کہ اے لوگو، اے قریش کے لوگو، تم لوگ کیا اس چیز پر تمہیں یہ چیز گوارا ہے کہ تم لوگ تو اپنے گھروں میں مزے سے رہو، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرو، اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہو، اپنے بچوں کے ساتھ کھاؤ پیو، اور اپنے جسم پر نئے سے نئے کپڑا پہنو، اور تمہارے ہی بھائی بنو ہاشم جو ہیں وہ اتنی زیادہ سختیوں میں، وادی جو جہاں پر وہ رہ رہے تھے شیب بنی ہاشم میں، وہ ان سختیوں میں رہتے رہے، ان کے کھانے پینے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑا پہننے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں کہ ان کی موتیں ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے، اور بہت ہی زیادہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر جو بوائے جو ظلم ہو رہا ہے، جو ہم لوگوں نے ان کا کمپلیٹ بوائے کر رکھا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور اس کو نلیفائی کیا جائے۔
تو وہاں پر دارالندوہ میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور بھی باقی لیڈرز ہوتے ہیں. ابو جہل کیونکہ اسی نے ڈیوائس کیا تھا اس چیز کو، تو سب سے پہلے وہ باہر آتا ہے. اس کو بری لگتی ہے یہ چیز، وہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا، ہم سب نے مل کر تو یہ بوائے بنایا تھا، اور اس کو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کو بوائے کریں گے. تو وہ وہاں پر جو دوسرے شخص تھے مطعم بن عدی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی بھیڑ میں کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں پلان بنایا تھا، تم نے ہماری مرضی کے بنا ہم سے نہ ڈسکس کیا، نہ ہم اس میٹنگ میں موجود تھے جس میں یہ بوائے ڈیوائس کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس کی شرطیں لکھی گئی تھیں. ہم اس میٹنگ میں نہ موجود تھے، نہ ہم سے پوچھا گیا تھا، نہ ہم سے رائے لی گئی تھی اس چیز کے بارے میں. تو ابو جہل دیکھتا ہے، بڑا حیرت انگیز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ادھر سے دوسری طرف سے تیسرے شخص آ جاتے ہیں، وہ زما، وہ کہتے ہیں زما جو ہیں، زما ابن اسود، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے، ہم سے پوچھ کر کے نہیں کیا گیا یہ بوائے، اس پہ صرف ابو الحکم ہی مطلب سب سے آگے تھا بڑھ چڑھ کر، اسی نے یہ ساری چیزیں لکھوائی ہیں، کروائی ہیں، ہمارا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. باقی اور بھی جو لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 5-6 لوگوں کو وہ لے کر کے آتے ہیں اپنے ساتھ میں، تو وہ لوگ بھی ہلکے ہلکے کر کے آواز اٹھانے لگتے ہیں وہاں پر. اب ایک پورا ایسا اورا کریٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہ تو ان لوگوں نے پلان کر رکھا تھا، ان کو پتہ تھا، لیکن جو وہاں پر معاشرے کے لوگ تھے وہ انہوں نے کیا کہا، انہوں کو لگا کہ یہ معاشرے میں واقع میں جو لوگ جو تھے اس کے بارے میں جو اس کے خلاف سوچتے تھے، وہاں سے بغاوت ہونے لگی ہے معاشرے میں، وہ سوچتے ہیں. تو اور بھی جو آس پاس نیوٹرل لوگ تھے ان لوگوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو غلط ہو رہا ہے بنو ہاشم کے ساتھ، اور ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب اس جو بوائے اس کو ختم کر دینا چاہیے، نلیفائی کر دینا چاہیے اس کو. تو یہ سب سننے کے بعد جو ابو الحکم، جو ابو جہل ہے، اس کو ابو الحکم واقع میں کہا جاتا تھا، تو کسی وجہ سے کہا جاتا تھا. وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پلان کر کے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے ویسے بھی سینٹیمنٹس ہیں بنو ہاشم کے ساتھ اور محمد کے ساتھ، ویسے ہی مدد کرتے ہیں اس کی. تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قسم یہ یہاں نہیں، یہ تو کہیں اور پلان بنایا گیا ہے، اور رات کے اندھیرے میں یہ پلان بنایا گیا ہے. اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگوں نے میٹنگ کی ہوگی، وہاں پر پلان بنایا ہوگا، اور اس کو پلان کو اب انیکٹمنٹ میں لے کر کے آ رہے ہیں، یا اس کو عمل میں لے کر کے آ رہے ہیں. تو اس وقت ایک رپورٹ میں ایسا بھی ملتا ہے ہمیں الرحیق المختوم میں، حالانکہ ابن اسحاق میں تو یہ ہمیں واقعہ نہیں ملتا ہے. ابن اسحاق میں ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ابو طالب جو ہیں وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے باہر، کعبے کے باہر سامنے، جب یہ سب بات چل رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، تو وہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں اس چیز کو. اور ابو البختری اور مطعم بن عدی جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس بوائے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس بوائے کو ختم کریں گے. وہ اندر جاتے ہیں، جو اندر بوائے جس کو لکھ کر کے پورا ایک چمڑے پر لکھ کر کے، پارچمنٹ پر لکھ کر کے اندر ٹانگا گیا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ابو طالب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ہمیں الرحیق المختوم میں روایت ملتی ہے، حالانکہ اس کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں پتہ کہ کتنی ہے اس کی اوتھینٹسٹی، لیکن وہ الرحیق المختوم میں ہی ملتا ہے وہ واقعہ جو ہے. کوئی بھی بڑے محدث نے اس کے اوپر نہیں کہا ہے کہ یہ صحیح واقعہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایک بار رسول اللہ، مطلب اسی دن رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خبر دیتے ہیں، ان کو خواب آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ جو بوائے کا جو پورا پارچمنٹ تھا جس پر لکھا ہوا تھا پورا کانٹریکٹ، وہ جو ہے دیمک کے کھا گئی ہیں. صرف اور صرف اس پر کیا بچا ہے، جو انہوں نے لکھا تھا بسمک اللہم. وہ جب اپنے کانٹریکٹ لکھتے تھے تو بسمک اللہم لکھتے تھے، جیسے ہم آج کے زمانے میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، تو وہ صرف اتنا لکھتے تھے بسمک اللہم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو پورا دیمک نے کھا لیا ہے. تو ابو طالب کہتے ہیں کہ کیا تم مطلب پکے ہو اس بات پر سرٹن ہو، کیونکہ میں اس بات کو لے کر کے اپنا مدعا رکھوں گا قریش کے پاس کہ تمہاری جو نبوت ہے کتنی سچی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو جب یہ پورا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو ابو طالب جو ہیں وہ کہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، اور ابو جہل سے کہتے ہیں، یا اور بھی جو قریش کے لیڈرس ہیں ان سے کہتے ہیں کہ مجھے محمد نے یہ بتایا ہے، میرے بھتیجے نے، کہ جو یہ ڈاکیومنٹ تھا، یہ پورا کانٹریکٹ تھا، اس کو دیمکوں نے کھا لیا ہے سوائے بسمک اللہم کے، اور پورا چمڑا تھا اس کو دیمکیں کھا گئی ہیں. اور اگر ایسا ہے تو اس بوائے کو ختم کر دیا جائے. میرا بھتیجا ہے وہ مطلب سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اور وہ نبی ہے، اس کی صداقت کو تم لوگ مان لو. اور اگر ایسا نہیں ہو تو تم لوگ جو بوائے ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. تو وہ جب جا کر کے دیکھتے ہیں، نکالتے ہیں پارچمنٹ کو، اس کانٹریکٹ کو، تو واقعی میں دیمکوں نے کھا لیا ہوتا ہے، اور صرف اس میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے بسمک اللہم. اب یہ واقعہ کتنا اوتھینٹک ہے، اس کے اوتھینٹسٹی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ رائے بھی نہیں ملتی، صرف ایک ہی کتاب میں ہمیں ملتا ہے. اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اوتھینٹک ہوگا یہ واقعہ، کیونکہ ایسا اگر ابو طالب نے وہاں پر کہا تھا تو ابو طالب سب سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا ان کو، کہ جب انہوں نے کہا کہ اس کی میرے جو بھتیجا ہے اس کی صداقت پہ تم لوگ سب مان لو اور اس کی نبوت کو قبول کر لو.
تو اور بھی بہت سارے لوگ جو ہوتے وہاں پر قبول کرنا چاہیے تھے، تو ہمیں کوئی بھی رپورٹ ایسی نہیں ملتی ہے کہ اس واقعے کے بعد، خاص اس واقعے کے بعد اس سے انسپائرڈ ہو کر کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ لیکن جو ابن اسحاق میں لکھا ہوا ہے وہ واقعہ بہت کافی صحیح لگتا ہے، اور اس سے مطلب میچ بھی کرتا ہے جو ہم نے ابھی پورا واقعہ پڑھا کہ مطعم بن عدی اور ابو البختری جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بوائے کاٹ کو ختم کر دیں گے۔ جب وہ پہلے سے ہی اندر جاتے ہیں تو ایک طریقے سے جو کہہ لیے گڈ اومن جو ہوتا ہے، اچھے سائنس جو ہوتے ہیں، جو بہت سے لوگ اومن میں مانتے ہیں کہ یہ اچھا سائن ہے، ویسے تو یہ اندھ وشواس ہے، ان چیزوں میں ماننا نہیں چاہیے، لیکن وہاں کے مکہ کے جو لوگ تھے وہ مانتے تھے اس وقت کچھ گڈ اومنز جو ہوتے تھے، اچھے سائن جو ہوتے تھے۔ تو وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ کو پورا پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مطلب نلیفائی کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، دیمک جو تھیں کھا گئی تھیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس پر باقی رہ گیا تھا، جو انہوں نے بسمک اللہم لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع، تو وہ چیز صرف بچی تھی۔ ایک طریقے سے انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن تھا کہ یہ کانٹریکٹ جو تھا بیکار تھا، ردی تھا بالکل، اس لیے اس کو دیمک کے کھا گئیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اللہ کی نظر میں، جس چیز کی ویلیو تھی اللہ کے نام کی صرف وہی بچا وہاں پر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک اچھا سائن تھا جب وہ لوگ لے کر آتے ہیں، باہر دکھاتے ہیں، اور قریش مکہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اس میں رائے ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے اس میں کہ اس بوائے کاٹ کو ختم کر دیا جائے، اور یہ نہیں بچا ہے بوائے کاٹ اب ویسے بھی، تو اس بوائے کاٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ابو طالب تو موجود ہوتے ہی ہیں، وہ جا کر کے اپنے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں، بنو ہاشم کو، کہ ہمارا جو بوائے کاٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم لوگ اب سب لوگ واپس آ کر کے مکہ میں اپنے گھروں پر جا کر کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 سال پورا بوائے کاٹ چلا ہے، 7ویں سال میں شروع ہوا تھا دعوت کی، اور یہ 10ویں سال میں ختم ہوا ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ سیرہ کافی شروعات سے سن رہے ہیں ہماری، تو آپ کو ایک چیز تو بہت کلیئر ہو گئی ہوگی، میں نے بار بار یہ چیز بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو اس کے قریبی بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بار بار آزماتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کی زندگی میں جو آزمائش لگی رہے گی، اور ایک کے بعد ایک آزمائش آتی رہے گی، چاہے لوگ نیک ہوں یا نہیں ہوں، ویسے بھی آزمائش ان کی زندگی میں لگی رہتی ہے۔ لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ آزماتا ہے، اور وہ آزمائشیں جو ہیں ان کی ایک قربت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ، اور ان کے جو لیول ہیں اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے جنتوں میں اور اس دنیا میں بھی۔ اور اس لیے انبیاء اکرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ چہیتے اور نیک بندے ہوتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ آزماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی انبیاء کو، آپ لائف کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی بھی نبی کی، کسی بھی رسول کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں رکھا ہے اپنی زندگی میں۔ تو اس طریقے سے ٹھیک یہی کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ جیسے ہی آپ سوچیے کہ یہ اتنی بڑی آزمائش سے نکلے ہیں کہ 3 سال اتنا سخت مرحلہ جو ہے انہوں نے برداشت کیا ہے، جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں کچھ ہی دنوں میں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے کچھ وقت بعد 1-2 مہینے بعد ایک دوسری بہت بڑی آزمائش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ 2 آزمائشیں جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے جو سب سے قریب لوگ تھے، جو بہت چہیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان لوگوں کی وفات کر جانا تھا، ان لوگوں کا انتقال تھا۔ سب سے پہلے جیسے ہی مکہ کے اندر آتے ہیں اس بوائے کاٹ کے ختم ہونے کے بعد، دعوت کے 10ویں سال میں حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو کہ آپ کہہ لیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طریقے سے ایک ایکسٹرنل سپورٹ تھے۔ جو بھی خطرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فزیکلی آ سکتے تھے، جو الگ الگ قبیلے والے ڈیوائس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے تک کا پلان کرتے تھے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے رک جاتے تھے کہ ان کے پاس ایک باہری پروٹیکشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ ان کی چچا کی شکل میں تھی، ابو طالب کی شکل میں، جو کہ ان کو روک لیا کرتے تھے، اور ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نقصان نہیں آنے دیتے تھے، جو کہ ایکسٹرنل سپورٹ تھے۔ اور دوسری پرسنالٹی تھیں جن کی وفات ہوتی ہے وہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، زوجہ محترمہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو بہت ہی ظاہر ہے اور بہت عام ہے، اس کو بتانے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اگر لیول کا بھی طالب علم ہوگا جو سیرت کے بارے میں جانتا ہوگا یا جو اسلام کے بارے میں جانتا ہوگا، تو اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھیں۔ تو جو ایکسٹرنل سپورٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھے حضرت ابو طالب، اور جو انٹرنل سپورٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک طریقے سے ان کا کہہ لیجیے ایموشنل سپورٹ تھی ان کا، وہ ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی بیوی عطا کرے جو اس کے لیے ایک سکون کا باعث بنے۔ اتنی بڑی بڑی آزمائش سے جب وہ گزرے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی جگہ نہیں آتا ہے، اور بیویوں کے معاملے میں تو آتا بھی ہے، جو سیرت میں آئے گا بھی ہم ڈسکس کریں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کویسچن سے، ان کی ڈیمانڈ سے ایک بار میں فرسٹریٹ تک ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا
اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو یہ دنیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو یہ نبی جو ہیں تمہیں بہت احسن طریقے سے رخصت کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا عطا فرما دے گا، لیکن تمہارے لیے مطلب بہترین چیز یہی ہے کہ تم آخرت کو پریفر کرو، اور آخرت کو پریفر کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی بڑی چیزوں سے نوازے گا، جس کا لب لباب یہی ہے اس آیت کا۔ تو اس میں آپ سوچیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں ایک بار بھی، ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں لمحے کی ایک ایسی رپورٹ نہیں ملتی ہے کوئی بھی کہیں سے بھی، کسی بھی سیرت کی کتاب میں، کسی بھی حدیثی کتاب میں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا بھی ڈسکمفرٹ کریٹ کیا ہو۔ تو یہ ان کی محبت کی مثال ہے۔ تو وہ ایک اتنا بڑا سپورٹ ایک طریقے سے ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں کھو دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک جو ایکسٹرنل سپورٹ تھی وہ بھی، اور انٹرنل سپورٹ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ کو لے لینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک طریقے سے کہہ لیجیے کہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت ابو طالب جو تھے، جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے، قریب آتا ہے، تو یہ جو قریش مکہ تھے، اب یہ اب دیکھیے ان کے اندر ایک یہ بھی کوالٹی تھی، ہم بارہ سیرت میں یہ دیکھتے ہیں، یا اور بھی ہم اور صحابہ کرام کی لائف پڑھیں گے یا اور صحابیات کی لائف پڑھیں گے، تو مکہ والے جو تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کے اندر ایک یہ کچھ لوگوں کے اندر، جو وہاں کے ایکسپرٹس تھے، ان لوگوں کے اندر یہ ایک ٹیلنٹ تھا، یہ خوبی تھی کہ وہ اگر کسی کے اوپر موت واقع ہونے والی ہوتی تھی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا جس میں موت واقع ہو جائے گی اس کی، تو اس کا چہرہ دیکھ کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانے، یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ کچھ پہچان سے جاتے ہیں وہ، تو وہ پہچان جاتے ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کیس میں ہم دیکھیں گے، حضرت عباس جو ہیں وہ بھی اس چیز میں، ان کو ایکسپرٹیز تھی اس چیز میں حاصل، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب ان کی حالت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ اب سروائیو کر جائیں، ان کی وفات ہو سکتی ہے کچھ دنوں میں، تو یہ خبر جو ہے مکہ میں بہت زیادہ پھیل جاتی ہے آگ کی طرح۔ اب جو قریش کے جو لیڈرز تھے وہ بالکل آپ کہہ لیجیے ایک طریقے سے ہتاش ہو چکے تھے، ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے تھے پوری طریقے سے۔ وہ کہتے تھے کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ہمارے لیے ان کو، مسلمانوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اب تو ان کے ساتھ حمزہ اور عمر جیسی طاقتیں، بڑی طاقتیں ان کے پاس، اور ان کو روکنا بڑا مشکل ہوگا، اور ہمیں آخری بار جا کر کے ٹرائی کرنا چاہیے اور ابو طالب کے پاس، ابو طالب سے ہم کہیں کہ کاش یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اگر اس کو روکنے میں وہ کچھ اور کر سکتے ہیں، ایک آخری ایفرٹ لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہو ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد کہیں یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے، یہاں پر ایک ماحول ہی چینج ہو جائے مکہ کا پورا۔ تو ان میں جو بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ جو تھے، ابو جہل ہوتا ہے، عتبہ اور شیبہ، یہ عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، یہ دونوں شامل ہوتے ہیں، ربیعہ کے بیٹے، اور امیہ ابن خلف ہوتا ہے، ابو سفیان ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس چیز میں شامل۔ تو یہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور ابو طالب کے پاس جا کر کے ان کے پاس پروپوزل رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ، ایسا ہے کہ آپ کی اب ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے، لیکن آپ جانے سے پہلے ایک اچھا کام یہ کر جائیے کہ آپ اپنا جو آپ کا جو بھتیجا ہے اس میں اور ہمارے درمیان کوئی ڈیل، کوئی صلح کروا جائیے، کوئی ایسا کام جو وہ کہہ رہے، جو کوئی بھی ایک ایسی بات ہو جو نیگوشیشن پر ہم راضی ہو جائیں، کچھ تو ایسا ہوگا معاملہ جو نیگوشیشنز ہو جائیں کہ کچھ وہ ہمیں دے دے ایسا جو جس پر ہم راضی ہوں، یا کچھ ہم اسے دے دیں جس پر وہ راضی ہو۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلواتے ہیں، حضرت ابو طالب۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں کمرے کے اندر، تو وہاں پر 5-6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوتا ہے، ابو سفیان بیٹھے ہوتے ہیں، اور امیہ ابن خلف، یہ کچھ 4-5 لیڈر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھتیجے، میں نے تمہیں اس وجہ سے بلایا ہے کہ ہو سکتا ہے اب میں جو ہوں زندہ نہ رہوں، میری بہت زیادہ زندگی نہ ہو، اور میں کچھ وقت بعد اس دنیا سے چلا جاؤں اور میری وفات واقع ہو جائے، موت واقع ہو جائے۔ تو دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، قریش کے لیڈرز ہیں، بڑے لیڈرز ہیں، تم جانتے ہو ان کو سب کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نیگوشیشن جس پر ہم راضی ہو جائیں کہ جو کچھ ایسی چیز یہ تمہیں دے سکتے ہو یا تم انہیں دے سکتے ہو، تو اس پر یہ راضی ہو جائیں جس کی وجہ سے تمہارا مطلب آپس میں لڑائی نہ رہے، آپس میں جو ایک بہت ٹینشن والی جو سچویشن ہے وہ نہیں رہے، تو کچھ تو ایسا ہوگا جو تمہیں دے سکتے ہیں جس پر نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں چاچا جان، ایسی ایک چیز ہے جس پر نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، جو اگر یہ مجھے دے دیں تو یہ عرب کے اوپر اور عجم کے اوپر، اور ایک روایت میں آتا ہے عرب اور فارس کے اوپر، دونوں کے اوپر رول کریں گے، دونوں کے اوپر آپ کہہ لیجئے ان کو کمانڈ کریں گے۔ ابھی آپ کہہ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی، مکہ کی لائف کی خاص طور سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور سے اگر ہم پولیٹیکل اینگل سے اس کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی دعوت تھی اگر اس اینگل سے دیکھیں، دیکھیے بہت سارے لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف اور صرف مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے لوگوں کو،
کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور یہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ مشن کامیاب ہوگا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لوتا مشن، یا آپ کہہ لیجیے پرائیورٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو مشن تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، وہ یہ نہیں تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ مسلمان اب دیکھیے اس چیز کو میں بارہ آگے جا کر کے ایکسپلین کرتا رہوں گا انشاءاللہ، خاص طور سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا دوسرا فیز شروع ہوگا جو کہ مدینہ کا فیز ہے، تو یہ چیز جو ہے بالکل آپ لوگوں کو واقع ہو جائے گی انشاءاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گول تھا، جو مشن تھا، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے، کیونکہ کبھی اس اینگل سے ہم نے سوچنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر دیکھیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے موقع تھے، ایک نہیں بہت سارے موقع تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قریش مکہ جو تھے، انہوں نے بہت زیادہ نیگوشیشنز کرنے کی کوشش کی، جو ایک ایکسٹریم لیول پر جا کر انہوں نے ایک آفر دیا تھا، وہ یہ دیا تھا کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں ایک، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے۔ اگر آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ مسلمان کرنا ہوتا، تو اس سے اچھا ان کے پاس اور کوئی نیگوشیشن کا نہیں تھا ان کے پاس آفر۔ کیونکہ جب وہ بادشاہ بن جائیں گے ان کے، تو ان کے پاس جو ان کو فالو کرتے تھے لوگ، جو مسلمان تھے، اگر ہم آج کی لینگویج میں کہیں کہ جو فالوورز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو ایک سیکیورٹی حاصل ہو جاتی، جیسے کہ سیکولرزم کے معاملے میں ہوتا ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو نماز ادا کرنے دی جائے گی، اور ان کو ان کا جو دین ہے وہ فالو کرنے دیا جائے گا، اور بھی جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، ان لوگوں کو بھی اسلام میں داخل ہونے دیا جائے گا اگر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں ان کے۔ اور تم لوگ اگر نہیں قبول کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ مت قبول کرو، یہ میری دعوت جو ہے، تم لوگ اپنی جیسے مستی میں رہ رہے ہو، اپنی زندگی کاٹ رہے ہو، ویسے ہی زندگی کاٹتے رہو، لیکن جو میری دعوت ہے وہ میں اور لوگوں کو دعوت دوں گا، جو قبول کرنا چاہتے ہیں اس دعوت کو قبول کرنے دو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کچھ اور تھا، مشن کچھ اور تھا۔ دیکھیے ایک بات بہت کلیئر ہے، جو آپ کو اگر اسلام کا میسیج سمجھیں یا قرآن کا جز نکالیں، قرآن کے میسیج کو دیکھیں، اس کی جو تھیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ یا میں مسلمان رہیں یا نہیں رہیں، یہ تو ہماری فلاح کے لیے ہے کہ ہمیں مسلمان ہوں گے تو ہماری فلاح ہوگی، ہماری کامیابی ہوگی، اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اور اس دنیا کے بعد جو ایک ایٹرنل لائف آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہوگی، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ابو جہل ہوا نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو اس کا فائدہ تھا، نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جا کر جلے اللہ تعالیٰ کا۔ میں نے تو زیادہ تر بنایا ہی انسانوں کو اس لیے ہیں جو دوزخ میں جلنے کے لیے بنے انسان، تو اللہ تعالیٰ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا ہے وہ یہ کہ جو روح ارض، یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر جگہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے۔ یہ جو دنیا پورا ایک جو یونیورس ہے اپنے ایگزسٹنس میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانونوں پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لاز پر چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو پلانٹ ہے وہ ایسا ہو کہ اپنا جو ایک آربٹ پر گھوم رہے ہیں تو وہ آربٹ چھوڑ کر کے اپنے آپ سے کوئی ایک اینگل ڈیوائز کر لیں، یا کچھ اپنے آپ جو ان کی روٹیشن سپیڈ ہے اس کو اپنے آپ سے بنا لیں، یا کوئی اور شخص اس کو بدل کر کے رکھ دے۔ پورا اس چیز کو تو صرف میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں، پوری کائنات جو ہے اگر آپ دیکھیں گے سورج نکل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک رول بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون بنایا اسی قانون کے اوپر چل رہا ہے۔ صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر شام کو نکل رہا ہے صبح کو ڈوب ہی جا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، قانون تو نہیں بدل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ پوری دنیا چاہے وہ لیونگ آبجیکٹس ہوں یا نان لیونگ آبجیکٹس ہوں، پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون پر چل رہی ہے۔ تو اس دنیا کا بھی سیم وہی معاملہ ہے، اس دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قانون جو صرف چلے گا وہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا، جو نظام چلے گا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ اگر اللہ کا نہیں چلے گا تو اللہ تعالیٰ الگ الگ انبیاء بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ اس معاشرے کو ریکٹیفائی کریں دوبارہ سے، اور ان کے اندر جو کمیاں جو غلطیاں آ گئی ہوں ان کو ریکٹیفائی کریں دوبارہ سے، اور پھر سے اللہ تعالیٰ کے قانون پر لائیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر لے کر کے آئیں۔ تو یہی سارے نبیوں کا مشن ہوا کرتا تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ جو دین ابراہیم کو وہ کہتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اتنے توحید کو لے کر کے آئے تھے، اس پوری توحید کو بدل کر کے رکھ دیا انہوں نے، وہاں کے جو قانون تھے وہ بدل کر کے رکھ دیے، اپنے مرضی کے قانون بنا لیے، جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، جو وہاں کے اشرافیہ تھے، لیڈر سے بڑے بڑے، ان کے لیے قوانین کچھ اور تھے، جو غریب تھے ان کے لیے قوانین کچھ اور تھے، غلاموں کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، جانوروں تک کے حقوق تھے نہیں،
تو یہ سارا جو معاشرہ تھا پورا آپ کہہ لیجیے، چاہے وہ پولیٹیکل نظام ہو، چاہے وہ سوشل نظام ہو، چاہے وہ اکنامک نظام ہو، کچھ لوگوں کے ہی ہاتھ میں تھا، باقی کچھ لوگ ایسے تھے جو بھکمری ہوا کرتے تھے جن کے بعد. تو وہ پورا جو نظام تھا انہوں نے دھرم بھرم کر کے رکھ دیا تھا، اپنی مرضی سے بنا لیا تھا. تو اسی معاشرے کو ریکٹیفائی کرنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ریولیوشنائز کرنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے کئی بار ان کو موقع ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے جو ان کا کہہ لیجیے کہ اگر وہ اسلام مسلمان کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تو وہ کر سکتے تھے وہاں پر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز نہیں لی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز پھر جا کر کے واپس اسی چیز میں کنورٹ ہو جائے گی. جب تک ایک سالڈ بیس نہیں بنائی جائے گی، ایک ایسا معاشرہ نہیں کریٹ کیا جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے قانون چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی شریعت چل رہی ہو، تب تک اس معاشرے کو ریکٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس معاشرے کو نہیں سدھارا جا سکتا. آج میں ان کے بیچ موجود ہوں، یہ مجھے دیکھیں گے، ان کا تقویٰ کچھ اور ہوگا تو یہ لوگ کریں گے اس چیز کو، لیکن کل میں چلا جاؤں گا تو میرے پیچھے پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن ان کے پیچھے اگر میں ایک ایسا سسٹم چھوڑ کر کے جاؤں گا، ایک ایسی سالڈ بیس چھوڑ کر کے جاؤں گا جو ایک دوسرے کو نیکی کرنے پر ابھارے گی، ایک دوسرے کو اکاؤنٹ کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے گی اور لوگوں کی خیر خواہی پر مبنی ہوگا وہ پورا معاشرہ جو ہے، تو وہ معاشرہ جو پھلے پھولے گا اور وہ کامیاب رہے گا اور وہ دعوت جو ہے آگے بڑھے گی. جو ہم دیکھتے بھی ہیں کسی بھی ریولیوشن کا، کسی بھی مشن کی سب سے بڑی جو کامیابی کی نشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ریولیوشن وہاں پر آنے کے بعد وہاں سے پھیلتا ہے، آگے بڑھتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ مکہ کے معاشرے میں جب یہ ریولیوشن آیا ہے، جب فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں پر رکا نہیں ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتا رہا ہے، اور اتنا آگے بڑھا ہے کہ جو وہاں کی اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز تھیں، پرشیا اور روم، دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں جو مطلب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کبھی غلبہ حاصل نہیں کر پاتی تھیں، تو وہ ان کو بھی ڈھا دیا ہے مسلمانوں نے، ان کو بھی ختم کر دیا ہے. تو یہ اس پولیٹیکل مشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، یہ ایک اس کی صداقت کی نشانی تھی. تو خیر انشاءاللہ جیسے جیسے وہ آگے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں ایک یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہم جو مکہ کا فیز ہے اس کو تو بہت اچھے سے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، لیکن جب مدینہ کا فیز شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اور آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھیں گے بھی تو وہ زیادہ تر مکہ کے فیز کی ساری باتیں انہیں پتہ ہوں گی، ایک ایک ڈیٹیل پتہ ہوگی، لیکن مدینہ کا جو فیز ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں پتہ ہوگا. جو بڑے بڑے ایونٹ ان کو پتہ ہوگا کہ بدر ہوئی تھی، احد ہوئی تھی، احزاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا تھا. تو یہ ان کو صرف پتہ ہے یہ کیوں ہوئی تھیں، کس وجہ سے ہوئی تھیں، کیا ان کا مقصد تھا. اور صرف یہی جنگیں نہیں تھیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، صحابہ اکرام کو چھوٹی چھوٹی جنگوں پر بھیجا ہے، اور بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جو ان کی ریئلٹی جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے. تو یہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل لائن تھی کہ اگر یہ ایک کلمہ مجھے دے دیں تو یہ عرب اور عجم پر رول کر سکتے ہیں، یعنی کہ عرب پر اور فارس پر رول کر سکتے ہیں. کیسے رول کریں گے؟ وہ رول کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، وہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس کو نافذ کری جائے گا، اور پھر اس کے انڈر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اور وہ گول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، وہ ویژن ان کا بالکل کلیئر تھا، اور ان کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ پوری دنیا میں اسلام پھیل کر کے رہے گا، چاہے مشرکین اس کا برا ہی کیوں نہ مان جائیں، کتنا بھی برا مانیں. تو وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، لیکن ان کے سامنے نہیں تھی کیونکہ ان کا ویژن اتنا زیادہ کھلا ہوا نہیں تھا، ویژنری نہیں تھے وہ. رسول اللہ اور صحابہ ویژنری تھے، رسول اللہ نے صحابہ کو ویژن دکھایا، جو ویژن کو سمجھ پائے وہ اس میں شامل ہو گئے. اور آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شخص تھے کہ جو اپنے قبیلے میں اسلام قبول کرتا تھا اس کو مارتے تھے بہت زیادہ، ایون اپنی بہن تک کو مارا. اور کیا ہوا جب وہ ان کے سامنے ویژن کلیئر ہوا، اس ویژن کو انہوں نے ریئلائز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جڑے، اور وہی ہوا کہ ان کے ہاتھ سے اتنا بڑا ایریا جو ہے فتح ہوا ہے، اتنی بڑی سپر پاورز گری ہیں ان کے ہاتھوں سے کہ اسلام میں اس کا کوئی پیرلل آج تک موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا. اور کہاں کیا ہوا پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی جا کر کے دفن ہوئے. وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے غلاموں کو مارتا تھا اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا اینڈ کیا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جا کر کے دفن ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہوئے ہیں. اور جنت کی بشاریں ہوتے ہیں ان کے لیے، کتنی بشارتیں، ایک بشارت نہیں ہے، سینکڑوں بشارتیں ان کے لیے بھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دونوں ان کے برابر میں، دونوں نے اس ویژن کو ریئلائز کیا تھا اور اس کو لیڈ بھی کیا سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو خیر وہ جب انشاءاللہ آئے گا اس چیز کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر جب رسول اللہ یہ کہتے ہیں ان سے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے دماغ میں یہ ویژن نہیں بیٹھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کلمے کو ہم نہیں قبول کر سکتے. اور محمد تم کیا چاہتے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد تم کیا چاہتے ہو؟ ہم اپنے اتنے سارے جو خدا ہیں، ہمارے بہت سارے خدا ہیں،
ان کو ایک ہی خدا میں کنورٹ کر دیں، بس اللہ تعالیٰ میں مانیں، باقی اتنے سارے جو خدا ہیں ان کو نہیں مانیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں، تو وہ منع کر دیتے ہیں، اس چیز پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس چیز کے لیے ان کا آپس میں کوئی نیگوشیشنس نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا۔ اب دیکھیے اس واقعے کو ایک ہمارے یہاں کہہ لیجیے کہ بر صغیر میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر، لیجنڈری شاعر آپ ان کو اگر کہیں تو کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ ویسے تو اسلام میں شاعری کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہم صحابہ اکرام میں بھی دیکھتے ہیں، ایز اے ایگزامپلس ہمیں ملتے ہیں جو اللہ کے لیے اگر شاعری کریں، قرآن کے لیے قرآن سے شاعری کریں، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورس کیا ہے۔ حسان بن ثابت جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے، اور بھی کافی سارے ہیں، لیکن حسان بن ثابت کے لیے تو رسول اللہ نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قدس سے اس کی مدد عطا فرما، اور وہ مشرکین مکہ جو تھے ان کو جواب بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ایک شاعر گزرے ہیں بہت بڑے، علامہ اقبال ان کا نام ہے، آپ سب لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ لیکن جب تک آپ کو بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں علامہ اقبال کے شعر سمجھ میں نہیں آتے ہیں، دیکھیے علامہ اقبال اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں، ان کی شاعری جو ہے اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ واقع بات ہے وہ عام آدمی کی سمجھ میں آنے والی شاعری نہیں ہے۔ ایک تو اردو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے ہمارے معاشرے سے، اردو ہم بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، اوپر سے پھر وہ جو شعر ہیں ان کے لکھے ہوئے وہ پیور قرآن پر ہیں، قرآن میں سے جز نکالا ہوا ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نکالا ہوا ہے، یا صحابہ کرام کی سیرت سے نکالا ہوا ہے، مسلمان ہسٹری سے نکالا ہوا ہے۔ تو جب تک آپ کو قرآن کلیئرلی نہیں پتہ ہوگا، قرآن کا میسج نہیں پتہ ہوگا، آپ نے اچھے سے قرآن پڑھا نہیں ہوگا، ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، تفسیر نہیں پڑھی ہوگی، یا عربک آپ سے نہیں آتی ہو، عربک آتی ہو تو کیا ہی کہنے، قرآن اور پھر سیرت آپ کو بہت اچھے سے، اور خاص طور سے پولیٹیکلی سیرت کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سیرت نہیں پتہ ہوگی، صحابہ کرام کی زندگی نہیں پتہ ہوگی، تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو علامہ اقبال کی شاعری سمجھ میں آئے۔ اب دیکھیے یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور پھر ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، انہوں نے ایک شعر میں اس چیز کو باندھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ سچویشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ جو پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہوا ہے ابو جہل کے ساتھ یہاں آخری وقت پر، کہ ہمارے اتنے سارے خدا ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ایک خدا میں مان لیں، بلیو کر لیں، تو آپ کو یہ شعر بہت مشکل ہے کہ سمجھ میں آئے، اور ہو سکتا ہے سمجھ میں بھی آ جائے جن لوگوں کی اردو اچھی ہے اور ریلیٹ کر پائیں وہ اس چیز سے، لیکن جب یہ آپ کو واقعہ سمجھ میں آئے گا، پتہ ہوگا آپ کو، تو آپ کو ایک بار میں مطلب کسی دوسرے شخص کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے۔ وہ شعر کیا ہے؟ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں صنم کدہ ہے جہاں، یعنی کہ صنم کدہ ہے، یہ صنم کہتے ہیں پتھروں کو، بتوں کو، کہ بہت سارے بدھ ہیں جہاں میں، جہاں جو اس وقت صنم کدہ بنا ہوا ہے، پورا بت ہی بت ہیں ایک سے ایک۔ اب وہ بت جو ہیں الگ الگ کسی بھی طریقے کے ہو سکتے ہیں، اس قریش مکہ میں الگ الگ لوگوں نے اپنی الگ الگ حاجتوں کے لیے بنا رکھے تھے، کوئی حبل تھا تو وہ جنگ کے لیے تھا، لات منات عزا تھیں تو کوئی پیسے کے لیے تھا، تو الگ الگ ان کے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں بہت سارے بت، جو کہا نا کہ بہت سارے بتوں کو ایک بت کر لیں، یعنی کہ ایک خدا میں مان لیں۔ آج کے اگر اب زمانے میں دیکھیں تو لوگوں نے الگ الگ طریقے کے خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے اپنے ذہن کو، اپنے انٹلیکٹ کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے اپنی نفس کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے اپنے آپ کہہ لیجیے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے، کسی نے اسپریچول لیڈرز جو ہوتے ہیں، جو ان کے ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی مانتے ہیں، وہی سنتے ہیں، اور کسی نے اپنے جو آپ کہہ لیجیے کہ ایک نیا ایک طریقے کا خدا بنا ہے اس ماڈرن سینچری میں، وہ ہے نیشنلزم کا، کہ اپنے دیش بھکتی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اتنا زیادہ حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہ اسلام سے بھی اوپر لے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک طریقے کا نیا خدا ہے۔ تو الگ الگ طریقے کے خدا ہیں اس میں، تو ان الگ الگ خداؤں کو یہ یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ صنم کدہ ہے جہاں، یہ جو جہاں ہے صنم کدہ ہے، یہاں پر بت ہی بت ہیں، آئیڈلس ہی آئیڈلس ہیں، اور مثل حق ہے قلیل، کہ مثل حق یعنی کہ جو حق پر ہے انسان، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ہے، وہ جو ہے وہ کس کی طرح ہے، کس کی مثال کس کی طرح ہے؟ خلیل اللہ کی طرح ہے۔ خلیل اللہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے، تو وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ مثل حق ہے خلیل، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے میں تھے جہاں پر بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی، اور ان کے ایون والد جو تھے وہ بھی بہت زیادہ بت پرستی کیا کرتے تھے، بت بناتے تھے وہ، تو وہاں پر ان سے بھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کیے گا، صنم کدہ ہے جہاں اور مثل حق خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے، کہ یہ نقطہ وہ ہے کہ لا الہ کے اندر ہے۔ اگر کسی کو لا الہ کا مطلب نہیں پتہ تو وہ ان بتوں کو بھی ریکگنائز نہیں کر پائے گا، اور اس معاشرے میں یہ جو معاشرہ جہاں ہے صنم کدہ بنا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں سمجھ پائے گا وہ۔ تو کتنا بہترین طریقے سے، اب آپ کہہ دیجیے کہ اس کو بیان نہیں کرا جا سکتا کئی سارے الفاظوں میں بھی، اس کے اوپر تو پورے کئی پیجز میں یہ چیز آ کر کے سمیٹی جائے گی۔ انہوں نے صرف اور صرف 4 لائنوں کے اندر یہ چیز سمیٹ لی ہے کہ صنم کدہ ہے جہاں مثل حق ہے خلیل،
یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، کہ جس کو لا الہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے اوپر ہم کسی کو بھی نہیں رکھ سکتے، نہ اپنے عقل کو رکھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ذہن کو رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے لیڈرز کو رکھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ریلیجیس لیڈرز کو رکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں رکھ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو وہ کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ہو جائے گی وہ سچویشن۔ تو سوچے اسی طریقے سے بہت سارے شعر ہیں علامہ اقبال کے، کہ اگر آپ کو سچویشنز پتہ ہوں گی، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے گا، تو آپ کو مزہ بھی آئے گا پڑھنے میں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک اردو آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے، بہت اچھے نہیں تو کم سے کم میڈیٹ لیول کی تو آنا چاہیے آپ کو، درمیانی لیول کی۔ اس کے بعد آپ کو قرآن کی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے، قرآن ٹرانسلیشن آپ نے پڑھا ہو کم سے کم، یا پھر تفسیر پڑھی ہو، یا پھر آپ سے عربک خود آتی ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پولیٹیکلی بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ تو پورا واقعہ تھا حضرت ابو طالب کی وفات کا، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ انہی کے کچھ 2 مہینے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان کے مہینے میں ان کی وفات بھی ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اب میں نے شروع میں بتایا کہ ایک ایکسٹرنل اور انٹرنل سپورٹ دونوں چلی جاتی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر خیر وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وقت فضیلتوں کے اوپر بیان کرنے کے لیے الگ سے یہ کلاس چاہیے پوری ان کی فضیلتیں بیان کرنے کے لیے، ان فضیلتوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک فضیلت ان کی جو ہمیں ملتی ہے بلیسنگ ان کی، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ، جن کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عائشہ سے۔ لیکن حضرت عائشہ خود اتنا زیادہ جیلس ہوا کرتی تھی حضرت خدیجہ سے کہ وہ کہتی ہیں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے حضرت خدیجہ کو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، ان کو یاد کیا کرتے تھے بہت زیادہ، ان کی جو دوست ہیں ان لوگوں کے یہاں بھی ان سے اچھا ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے، کچھ کھانا بھجوا دیا ان کو، کچھ ان کا خیال کر لیا، ان کی مطلب پرس کے لیے پہنچ گیا، ان کا حال چال پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ اور ان سے جو ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، ان سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک جیلسی فیکٹر ہوتا ہے یہ، خاص طور سے بیویوں میں تو بہت زیادہ۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ جلا کرتی تھیں اس چیز سے بہت زیادہ، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک بار تو جب رسول اللہ یاد کر رہے تھے تو میں نے کہہ دیا کہ کب تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ جو الفاظ ہیں صرف حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہیں، اور کوئی مسلمان اگر یا کوئی بھی شخص اگر ایسا کہے گا تو اس کے لیے بہت غلط چیز ہے یہ، لیکن حضرت عائشہ کا جیسا لیول ہے اور وہ اس چیز کو کہہ سکتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ کب تک آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے، اس کے تو دانت بھی گر کے ختم ہو چکے ہوں گے اب تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چہرے کی رنگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کے تو دانت بھی گر گئے ہوں گے اب تک، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیوی جو عطا کر دی، اس سے زیادہ جوان، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ محبت کرنے والی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا واللہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے زیادہ بہتر بیوی کبھی عطا نہیں کی، اور اس سے ایسی تو بیوی مجھے آج تک ملی ہی نہیں اس جیسی، کیونکہ اس نے میرے اندر تب بلیو کیا، اس نے میرے اوپر تب بھروسہ کیا جب کسی نے اس معاشرے نے مجھے جھٹلا دیا تھا، اس نے مجھے تب ایکسیپٹ کیا جب معاشرے نے جھٹلا دیا تھا، تب بھروسہ کیا جب معاشرے نے میرے اوپر بھروسہ نہیں کہا، مجھے جھوٹا کہا، کاہن کہا، کیا کیا مجھے لقب نہیں دیے۔ اس نے اپنا مال جو تھا سارا میرے اس دین کی دعوت کے لیے خرچ کر دیا، اور اس نے کبھی ایک الفاظ بھی مجھے نہیں نکالا، اف تک نہیں کہا اس نے مجھے۔ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے زیادہ بہتر بیوی نہیں عطا کی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ریئلائز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ انٹینسلی ان سے محبت کرتے تھے اور کتنا زیادہ اٹیچ تھے ان سے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتی ہیں کبھی میں نے یہ ٹاپک دوبارہ چھیڑا نہیں، کبھی اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا۔ ابھی کہ اس میں ایک چیز یہ رہ گئی ڈسکس کرنا، کیونکہ وہ بات تھوڑی لمبی نکل گئی تھی ادھر، جب رسول اللہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے ایک کلمہ دے دو، وہ منع کر دیتے ہیں، تو ابو طالب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے بھتیجے تم نے ان سے کوئی ایسی چیز تو نہیں مانگی جو یہ چیز نہیں دے سکتے، اور تم اپنے اس چیز میں فیئر رہے، تم نے بہت زیادہ ان سے نہیں مانگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ابو طالب اب اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ رہتے تھے، ان کی دعوت کو کہتے بھی تھے کہ تمہاری دعوت ٹھیک ہے۔ تو وہ آخری وقت میں بھی رسول اللہ ان کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ ہی قبول کر لیجئے میری دعوت، آپ ہی یہ کلمہ پڑھ دیجئے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں، انٹرسیڈ کر سکوں آپ کے بہاف پہ، اور میں کہہ سکوں کہ یہ میرے چچا جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا
کہ میرے بعد، میرے جانے کے بعد جو مکہ کا معاشرہ ہے وہ تمہارے چچاؤں کو، یعنی کہ میرے بھائیوں کو برا بھلا کہیں گے اس چیز کو لے کر کے، ان کی جو ایک اتھارٹی جو مانی جاتی ہے، جو ان کی عزت ہے، وہ عزت ان کی سب خراب ہو جائے گی اگر میں ایسا کر دوں۔ اور پھر یہ جو لوگ ہیں مکہ کے معاشرے کے، یا یہ لیڈرز جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہی سوچیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا، اس کی مطلب سچائی کی وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ہاں اسلام حق ہے، سچا ہے، لیکن صرف اور صرف اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ تو میں کر بھی لیتا اسلام قبول، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر یہ چیز تمہیں کوئی سیٹسفیکشن پہنچائے، تمہارے دل کو خوش کرے یہ چیز کہ میں کلمہ پڑھ دوں، تو میں تمہارے لیے بھی وہ کلمہ پڑھ سکتا ہوں۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں جو ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، بدترین دشمن، اس نے یہ کہا کہ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ عبد المطلب کو یاد کرو، کیا ہوگا اس کا، اور تم اس کے دین کو چھوڑ دو گے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، بنو ہاشم کے دین کو چھوڑ دو گے، اور بڑا مکہ کے معاشرے میں تمہارا اور بنو ہاشم کا نام خراب ہوگا، بالکل تمہاری اتھارٹی ختم ہو جائے گی۔ تو ابو طالب جو ہیں وہ وہاں پر پھر نہیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں ان سے، اور فورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جبرائیل امین وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں کہ اب آپ زیادہ ان کو فورس مت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ فورس نہیں کیجیے۔ اس کے ضمن میں آیت بھی آتی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمحتدین، یعنی کہ اللہ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے، من احببت جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ ابو طالب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ جو ہدایت ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حکم آ جاتا ہے، اور وہ آپ پھر ایسے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو وہاں سے چلے جاتے ہیں گھر، شام کو کسی وقت میں یا اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ابو طالب آپ کے جو چچا تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیجیے وہ کہتے ہیں مس گائیڈڈ جو چچا تھے، جو ہدایت پر نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اپنے یہ بھی نہیں کہتے، اپنے والد بھی نہیں کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ تم ان کو دفن کرو، دفنا کر کے آؤ۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں دفناؤں گا انہیں جا کر کے، وہ تو مشرک تھے، مشرک مرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو، تمہارے ان کے اوپر ابھی بھی کچھ حقوق ہیں، والدین کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، تمہیں وہ اپنے ادا کرنا ہے، اور تم جا کر کے ان کو دفن کرو، اور دفنانے کے بعد واپس آنا میرے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو جب حضرت علی جاتے ہیں دفن کرنے کے بعد آتے ہیں، پورا پروسیشن وہی کرتے ہیں، دفنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں سیدھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم غسل بھی کر لو، تو غسل بھی کر کر کے آتے ہیں۔ اور یہیں سے کچھ لوگ فقہ بھی نکالتے ہیں کہ جو لوگ دفنانے جاتے ہیں یا جو لوگ قبر میں اتارتے ہیں اور جو جنازے کو غسل کراتے ہیں، ان لوگوں کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ تو یہ پورا ان کا واقعہ تھا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جب ابو طالب اتنا زیادہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے حق پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اسلام انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ تو دیکھیے اس کا کوئی سمپل سا آنسر نہیں ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیوں نہیں قبول کیا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے، جب میں نے آپ کا آیت پڑھی سورہ قصص کی 56 کی، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس کو ہدایت ہوگی اور کس کو نہیں ہوگی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ہم اس میں نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اس سے ایک چیز بہت یہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں کسی کو ہدایت ہونے والی، یہ بالکل پیورلی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، صرف اور صرف اللہ کا حق ہے اس پر۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو چاہ کر کے زبردستی ہدایت نہیں دلا سکتے تھے، اور وہی شروعات کی کلاس میں نے بتائی تھی، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، میرے پاس جو اللہ تعالیٰ کا میسج آتا ہے وہ میں تم تک ڈیلیور کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بتاتا، یا میں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتا، آرڈر نہیں دے سکتا کہ یہ کرے اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے آرڈر دیتا ہے۔ اور اس میں دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی، یہ بتانے کی کوشش کی، کہنے کی، کچھ علماء کرام کی رائے ہے، وہ کوئی انہوں نے اس طریقے سے نہیں بتائی کہ سب مسلمانوں کو ماننا ہے، یہ ان کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ رائے انہوں نے کریٹ کی ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کا اسلام قبول نہیں کرنا ایک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بلیسنگ تھا، بلیسنگ ان ڈسگائز جس کو کہتے ہیں، کہ ایک طریقے سے چھپی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدد تھی۔ کیونکہ دیکھیے جیسے ہی ابو طالب جو تھے ان کے، میں نے جیسے بتایا کہ ان کی ایکسٹرنل پروٹیکشن تھے، جیسے ہی ابو طالب یہ کہتے کہ ہاں میں تمہارے دین پر ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو ان کو نلیفائی کر دیا جاتا اس معاشرے میں، ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ختم کر دی جاتی، ان کی لیڈرشپ کو نہیں مانا جاتا۔ تو
ہو سکتا ہے مے بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، لیکن نہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج کر یہ بتایا ہے رسول اللہ کے ذریعے، اور جب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایسا کیس تھا یا نہیں تھا۔ ہاں لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ، لیکن اگر پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پروٹیکشن کرنا ہوتی تو کہیں سے کرتا، کسی اور طریقے سے کرتا، کیونکہ ابو طالب کے جانے کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہم پکا نہیں پتا۔ اب اس میں ایک کویشچن یہ آتا ہے اس ضمن میں کہ جو ابو طالب تھے وہ کیا مسلمان تھے؟ یہ بھی بہت ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے بحث ہے کہ کیا ابو طالب جو تھے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے۔ تو دو گروپ ہیں ہمارے یہاں سے جو مانتے ہیں ابو طالب جو تھے وہ مسلمان تھے، حالانکہ ایک بھی ہمیں کوئی صحیح روایت سے نہیں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو، برعکس اس کے ہمیں یہ روایتیں تو ملتی ہیں کہ وہ دوزخ میں ہوں گے۔ تو وہ کیونکہ جو روایت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت عباس جو ہیں رسول اللہ کے چچا، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے یا تمہارے چچا نے تمہیں بہت ساری اس دنیا میں زندگی میں فائدہ پہنچایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو بہت فائدہ پہنچایا ابو طالب نے، کیا آپ نے بھی اس کے ریٹرن میں کچھ فائدہ، آپ سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ان کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے ہونے سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ وہ جو تھا دوزخ کی سب سے نچلی گہرائیوں میں پڑا ہوا تھا ابو طالب جو تھے، اور ان کو نکال کر کے میں نے سب سے اوپری سطح پر لے کر کے آ گیا، سب سے کم عذاب ان کو ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ سب سے کم عذاب کیا ہوگا کہ انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، صرف ان کی ٹخنوں تک ہوگی وہ آگ، اور اس آگ کی گرمی کی وجہ سے ان کا جو دماغ ہے وہ کھول رہا ہوگا، بالکل جیسے کوئی ہانڈی جو ہے کھولتی ہوتی ہے بالکل، تو اس طریقے سے ہوگا پھر ان کا معاملہ۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے جب اگر اسلام قبول کرے ہوئے ہوتے تو ایسا ان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے وہی چیز آگا شروع میں جو میں نے بتائی تھی، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کوئی اپنی چیز حق پتہ بھی چل جاتا ہے، پہلے تو وہی سمجھتے ہیں ہم اسلام پر ہیں تو حق پر ہیں، سب کچھ ہمارا صحیح ہے، ہمارا معاملہ، ہم جنت میں ہی جائیں گے سیدھے۔ رسول اللہ کے اتنے قریبی جنت میں نہیں داخل ہو پائے، کیوں؟ کیونکہ غلط چیز پر تھے، اپنے باپ داداؤں کو جو چیز کرتی ہوئی آ رہی تھی، چلتی ہوئی آ رہی تھی، وہی کر رہے تھے وہ۔ اور آپ سوچیے کہ ہمارے یہاں بھی معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں تو ہیں لیکن ان کے وہ طریقے نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے جو طریقے ہوا کرتے تھے، یا جو اسلام میں ہمیں اوتھینٹک روایتوں سے ملتے ہیں، قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف ان کے وہ معاملے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز کو بتانے کا میرے پاس یہاں پر موقع نہیں ہے، نہ یہ جگہ ہے۔ خود پتہ ہے آپ کو کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں ایسی جو اسلام کے خلاف ہیں، لیکن وہ یہ اس بات پر اٹے رہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں سے چلا رہا ہے، باپ دادا کرتے تھے تو صحیح ہوگا۔ وہی کیس ہے، وہی چیزیں آپ صرف اپنے آپ کو ابو طالب کی جگہ پر رکھ کر کے دیکھیے، یا مکہ کے زیادہ تر معاشرے میں جو لوگ مشرکین مکہ مر گئے تھے اسی چیز پر، ان کے اوپر رکھ کر کے دیکھیے کہ ان کی کسی چیز کام نہیں آئے۔ آپ کو یہ چیز پہلے کراس چیک بھی کرنا ہوگی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ اسلام کی روح سے ہے بھی یا نہیں ہے، اس کا حکم اسلام سے ہمیں ملتا بھی ہے، قرآن اور سنت سے، یا نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ جو دو گروپ ہیں ہمارے ہیں جو مانتے ہیں کہ ابو طالب نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ مسلمان تھے، وہ ہیں ایک تو جن کا اوبیس ہے ماننا، وہ ہیں شیعہ اہل تشیع جو ہیں وہ مانتے ہیں، کیونکہ یہاں ان کے یہاں 12 اماموں کا کانسیپٹ ہے، تو وہ حضرت علی سے تو امامت شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے امام کے والد ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہوں، تو ایموشنل ہے ان کا پورا آرگیومنٹ جو ہے، کہیں سے ان کو قرآن و سنت سے دکھا نہیں سکتے وہ، تو ان کا ایموشنل آرگیومنٹ ہے۔ اور دوسرا جو ہے ایک ہمارے یہاں اہل سنت میں ہی ایک گروپ ہے جو آپ کہہ لیجیے کہ ایکسٹریم صوفی گروپ ہوں گے، وہ نام میں نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ نام لینے سے پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس چیز سے لے کر کے، اس گروپ سے لے کر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پورے گروپ کو غلط کہا جا رہا ہے، یا ہمارے گروپ کی بات ہو۔ اگر جنرلی اس بات کو بتایا جائے تو انسان سوچنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ تو ایکسٹریم صوفی گروپ ایک ہمارے یہاں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اور ان کا بھی جو آرگیومنٹ ہے وہ بھی ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے حضرت ابو طالب نے ہی پڑھایا تھا اس وقت، اور وہ کیسے نکاح پڑھا سکتے ہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو مسلمان اگر نہیں ہوتے تو رسول اللہ کا نکاح جو ہے وہ باطل ہو جاتا۔ تو یہ جذباتی پوری باتیں، ایسا ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا اسلام میں، اور وہ تو پھر اسلام آنے سے پہلے کی بات تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا ہے، وہ تو اسلام بھی نہیں آیا تھا تب، رسول اللہ نبی بھی، ان کی نبوت بھی یہاں سے شروع نہیں ہوئی تھی اس دنیا میں۔ تو یہ پورا ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے۔ ہمیں اپنی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو بھی ہمارے دماغ میں کانسیپٹس ہوں یا جو چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بیکنگ کیا ہے، قرآن اور سنت کیا کہہ رہا ہے اس کے پیچھے۔ تو قرآن اور سنت میں ایسی تو کوئی چیز نہیں ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، بلکہ اس کے برعکس ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوں گے، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ تو معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، یہ تو صرف ایک ہیں،
اور بھی لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، ایسے بحثیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لے کر بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے والدین کا معاملہ جو ہے وہ تو اسلام کے آنے سے پہلے کا معاملہ ہے، ان سے پہلے ہی ان دونوں کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کا معاملہ جو ہوگا اس شریعت کے حساب سے ہوگا کہ وہ اس شریعت پر، اس سے پہلے والی شریعت پر کتنا زیادہ تھے، ان کا اس حساب سے معاملہ ہوگا۔ لیکن اب اگر وہ ہوتے، رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچتی، پتہ ہوتا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے یا ڈینائی کرتے، تو اس کے حساب سے فیصلہ ہو سکتا تھا، تب بتا سکتے تھے۔ لیکن جب اسلام ہی شروع نہیں ہوا ہے تو ہم کیسے ان کے بارے میں ججمنٹ کریں، اور ججمنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے ان چیزوں میں انسان کو، مسلمان کو یا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کا حق نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کی جنت اور دوزخ کو ڈیسائیڈ کرے۔ جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کرے گا انسان تو جنت میں جائے گا، اور یہ چیزیں کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ تو کیٹیگوریکلی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص یا تم جو ہو تم دوزخ میں جاؤ گے، تم جو ہو کافر ہو، تم ایسے ہو۔ تو یہ چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی جب ہوئی تو اس وقت آپ کہہ لیجیے 10واں سال تھا وہ دعوت کا، اس وقت تک اسلام میں جو نماز جنازہ ہے وہ تب تک نہیں آئی تھی، تب تک اس کے بارے میں لیجسلیشن نہیں آیا تھا اس میں، اسلام میں، شریعت میں، تو اس میں کوئی نماز جنازہ نہیں ہوتی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ مسلمان تھیں، تو ان کو ویسے غسل دے کر کے، کفن دے کر کے ان کو صرف دفنا دیا گیا تھا، ان کی کوئی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی۔ الحجون جو میں نے آپ کو جگہ بتائی، وہاں پر ان کی قبر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، پکچرز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، آپ کی اسکرین پر بھی شاید ابھی آ رہی ہوں گی، دیکھ لیے گا، اگر مجھے مل گئیں تو انشاءاللہ میں ڈال دوں گا ان کو پکچرز کو۔ ان کی اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت قاسم، ان دونوں کی قبر برابر سے ہی پاس پاس ہی قبر ہے، اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کی بھی قبر وہاں پر موجود ہے۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، وقت کافی زیادہ ہو گیا کیونکہ تھوڑی انٹرسٹنگ کی کلاس ہو گئی تھی، تھوڑے اس میں کچھ ایسے بھی ٹاپک ڈسکس کیے ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں کیے تھے۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں، اگلی کلاس میں ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب جو دیکھیے دوسرا فیز شروع ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی کہہ لیجئے، زندگی کا بھی کہہ لیجئے۔ اور یہ جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چل رہے تھے، اب تک تو مکہ میں تھی، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ابو طالب کا انتقال ہوا تو پروٹیکشن ختم ہوئی، ان کی پروٹیکشن ختم ہوئی تو کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے ان کو، اور اس کے اوپر کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، اس کو کوئی پکڑے گا بھی نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کو بچانے کے لیے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں، ان سے نصرت طلب کرتے ہیں، دین کے لیے خاص طور سے نصرت طلب کرتے ہیں کہ اس دین کو آپ اپنے یہاں نافذ کر لیجئے۔ تو وہ پورا انشاءاللہ جو آئے گا، اب پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیور پولیٹیکل دعوت شروع ہوگی، جس کو میں نے ابھی آج کے ایک لیکچر میں بتایا تھا کافی ڈیٹیل میں، اس کو انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں ہلکے ہلکے آپ دیکھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو تھی پولیٹیکل بھی تھی، صرف ایسے ریلیجیس نہیں تھی ریلیجیس بھی، لیکن جو مین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی تھی وہ پولیٹیکل تھی، اس کے تھرو پھر ساری جو دعوتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انجام دی جاتی ہیں اس کے ذریعے۔ اور وہ دیکھیں گے بھی ہم کہ جب یہاں پر 10 سال 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے مکہ کے اندر، تو وہ رزلٹ نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدینہ میں گئے صرف 1 سال 2 سال کے اندر جو ملا ہے رزلٹ۔ 13 سال محنت کی تو صرف مشکل سے 125 150 صحابی آتے ہیں جو اسلام قبول کیا، مسلمان تھے، لیکن صرف 1 سال کے اندر ہی 2 سال کے اندر ہی کہتے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی تعداد پہنچ گئی۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تب تک تو 1.25 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا موجود تھا۔ تو وہ کیا چیز تھی، وہ کیا برکات تھیں، ایسا تو نہیں تھا کچھ اور بولنے کی اسکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گئی تھی، یا کچھ جو غیب کا جو معاملہ تھا وہ صحابہ اکرام کو دکھنے لگا تھا یا اس معاشرے کو دکھنے لگا تھا، وہ جلدی جلدی اسلام قبول کرنے لگے۔ تو اس کی جو ریزنس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی بحیثیت انسان ہم سے غلطیاں کمیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔